مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بہاڑی کے گاؤں سے ایک خط ملا جس کے اندر لکھا تھا کہ ہمارے گاؤں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر کبھی بیان نہیں ہوا، ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ہاں تشریف لائیں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بیان فرمائیں۔ مولانا نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد ان کے جذبات کو دیکھا تو واپس ان کی طرف خط لکھا اور خط میں لکھا کہ میں فلاں دن فلاں تاریخ آپ کے ہاں آ کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بیان فرماؤں گا۔ جب وہ وقت پورا ہوا جو وقت وہاں کے رہنے والوں کو دیا تھا تو مولانا ٹرین پہ سوار ہوئے، وہاں کے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے، وہاں اتر کر ٹانگے پر سوار ہوئے، سوار ہو کر بہاڑا گاؤں کی طرف چلے۔ جب اس مسجد کے قریب پہنچے وہاں اتر کر وہاں مسجد والوں نے استقبال کیا، مولانا کو ہدیے پیش کیے۔ ہدیے پیش کرنے کے بعد کہنے لگے مولانا آپ یہاں بیان نہیں فرما سکتے، آپ واپس چلے جائیں۔ وجہ پوچھی، ارے بھائی آپ نے بلایا اور بلانے کے بعد اب کہتے ہو کہ میں بیان نہیں کر سکتا، وجہ تو بتا دیجئے۔ کہنے لگے یہاں 90% قادیانی ہیں، انہوں نے ہمیں دھمکیاں دی ہیں، اگر ہم آپ کا بیان کروا لیتے ہیں تو آپ کے جانے کے بعد نہ ہماری عزتیں محفوظ ہوں گی، نہ ہمارا مال محفوظ رہے گا، نہ ہمارے گھر اور گھر والے محفوظ رہیں گے، ہم کمزور ہیں، ہم تعداد میں بھی کم ہیں، آپ واپس چلے جائیے۔ مولانا صاحب نے کہا میری ذات کی بات ہوتی، آپ کی ذات کی بات ہوتی، میں واپس چلا جاتا، اب آمنہ کے لال کی ذات کی بات آئی ہے، بیان ہو کر رہے گا۔ مولانا صاحب ان سے کہنے لگے یہاں کوئی ڈنڈے والا رہتا ہے؟ انہوں نے کہا اس گاؤں سے باہر دوسرے گاؤں میں ایک نورا ڈاکو رہتا ہے جس سے پورا گاؤں ڈرتا ہے۔ مولانا صاحب فرمانے لگے مجھے ان کے پاس لے چلو۔ جب وہ نورا ڈاکو کے ڈیرے پہ پہنچے، نورا ڈاکو حیران ہوا آج مولانا میرے پاس کیوں آئے؟ مولانا صاحب نے کہا نورا ڈاکو آپ حضور کی ذات کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ فوراً کھڑا ہوا اور کہا میں ڈاکو تو ہوں پر بغیرت نہیں ہوں، میں اپنی جان کو حضور کی دفاع کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب مولانا صاحب کو لے کر چلے اور مسجد میں آئے اور 3 گھنٹے مسلسل مولانا صاحب نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر بیان فرمایا، آخر میں نورا ڈاکو نے اعلان کروا دیا کہ اگر کوئی میرے مسلمان بھائیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو مجھ سے بچ نہیں سکتا، میرے ڈنڈے سے بچ نہیں سکتا۔ مولانا صاحب اپنے گھر چلے آئے، نورا ڈاکو اپنے گھر چلا گیا۔ چند ماہ بعد مولانا صاحب دیکھتے ہیں ایک داڑھی رکھے ہوا شخص، سر پہ پگڑی، منہ مبارک میں دل سے بھی پڑھتا زبان سے بھی درود پڑھتے ہوئے آیا، مولانا صاحب کے سامنے کھڑا ہو کر رو رہا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا ارے بھائی کون؟ کہنے لگا میں وہی نورا ڈاکو ہوں جس کے پاس آپ آئے تھے، آپ کے آنے کی وجہ سے اللہ نے میری زندگی کو تبدیل کر دیا۔ مولانا جب میں گھر چلا گیا، گھر جاتے میں سو گیا، سوتے وقت حضور کی زیارت ہوئی، حضور خواب میں آئے، آ کر میرے ماتھے کو چوما اور فرمانے لگے اللہ تبارک و تعالی بھی آپ سے خوش ہیں، میں بھی آپ سے خوش ہوں، اس لیے آج آپ نے میری ذات کے لیے پہرا دیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کہتے ہیں جب میں صبح کو جاگا تو میری زندگی تبدیل ہو چکی تھی،
زندگی تبدیل ہو چکی تھی۔ مولانا صاحب میں آپ کے پاس شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کی محنت کے صلے سے آج میں دوبارہ سے ایک نیک مسلمان بن چکا ہوں۔ محترم سامعین، اگر حضور کی ذات کے لیے ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے تو کل حضور کی ذات ہماری شفاعت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی حضور کی ذات کی دفاع کے لیے قبول فرمائے، آمین۔